ہمارے ہاں سوشل سائنسز کے علوم اور ہیومینٹیز کے علوم آج بھی کلونیل پرنسپلز اور کلونیل اپسٹمالوجی پر بیس کرتے ہیں. جب ایک ڈومیننٹ پاور کا کلچر ایک کمزور پاور والے ملک کے اندر پڑھایا جائے گا ایکسکلوسیوٹی میں کہ مقامی کوئی چیز نہیں پڑھائی جائے گی تو وہ کہتی ہے دین لٹریچر ورکس لائک اے پوائزن. انگریزی زبان پوری دنیا میں پھیلنے کی ایک بہت بڑی وجہ یا پہلی وجہ ہم کہہ لیں تو وہ کالونائزیشن تھی. طاقت کا اور علم کا ایک تعلق ہوتا ہے, پاور نالج نیکسس جس کو ہم کہتے ہیں. انگریزی ادب کی تعلیم ہندوستان میں پہلے شروع ہوئی اور برطانیہ میں بعد میں شروع ہوئی. انگریز کے کلچر, اس کی شخصیات, اس کی تاریخ, اس کے فلسفے کا ایک روپ پیدا کرنا یہ ایک بنیادی مقصد رہا. ایک ایسا طبقہ پیدا ہمیشہ ہوتا ہے کہ جو مقامیت کو بلٹل کرتا ہے, مقامیت کو ڈینیگریٹ کرتا ہے, مقامی ہر چیز کو کمتر قرار دیتا ہے اور ان کی ہر چیز کو برتر اور افضل اور اشرف قرار دیتا ہے. کہ اس دور کا جو وائس رائے ہے وہ اس کے اوپر پریفیس لکھتا ہے جو کہ مقامی ترجمہ جو ہے یہاں سے وہ ہوئے. مقامی جو ہے نمائندگی نصاب میں دے دیں تو لامحالہ جو پڑھنے والے طلباء ہیں ان کے ذہن کے اندر ایک تقابل جو ہے تقابلی سوچ پیدا ہوتی ہے. ایک عقلی بنیادوں پہ دلائل کے ذریعے یہ ثابت کرنا ہوتا کہ یہ برتر ہے خیال جو مغرب کا ہے اور یہ جو مقامی خیال ہے یہ کمتر ہے. ممکن نہیں تھا کہ انگریزی ادب پڑھنے والا وہ مقامی ادب جو ہے وہ بھی اس کو نصاب میں اس کا بھی کوئی تعارف جو ہے وہ کروایا جائے. یہ بالکل اس بات کا کوئی امکان نہیں تھا کہ ایک یونیورسٹی تو ہے لیکن اس کا اورینٹل ونگ بالکل علیحدہ ہے اور اس کا جو ہے وہ یورپین ونگ بالکل علیحدہ ہے. پاکستان بننے کے بعد ایسا کوئی کمیشن نہیں بنا, یہاں پر ایسی کوئی مباحث ہوئے, ایسی کوئی کانفرنسز ہوئیں, اس میں غور و فکر کیا گیا کہ تاریخ کو مثال کے طور پہ, فلسفے کو, ادب کو, ان شعبوں کو اب قومی بنیادوں کے اوپر تشکیل دیا جائے. ذہن کی جو تشکیل ہو رہی ہے وہ بہت سے غلط نظریات کے اوپر, یورپ کی مروبیت کے اوپر, مقامیت کی تذلیل کے اوپر, تاریخ کی ناواقفیت کے اوپر تشکیل ہو رہی ہے. میرے پی ایچ ڈی کے تھیسس کا ٹائٹل ہے انسٹیٹیوشنلائزیشن آف انگلش لٹریچر ان پاکستان. اس کو چننے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے ہی شعبے میں انگریزی ادب میں لٹریری تھیوری کے ذیل میں ایک موضوع, ایک کلامیہ ایگزسٹ کرتا ہے جو کہلاتا ہے انسٹیٹیوشنلائزیشن آف لٹریری اسٹڈی. یعنی کہ جو ادب کا شعبہ ہے اس کو جب کسی معاشرے میں کسی ادارے کے ذریعے اس کو انسٹیٹیوشنلائز کیا جاتا ہے, اس کے گرد ایک ڈسپلن کو کنسٹرکٹ کیا جاتا ہے, تو اس میں جو بھی عوامل شامل ہوتے ہیں, چاہے اس کے اندر سیاسی ہوں یا معاشی ہوں یا سیاسی معاشی سماجی جو بھی عوامل شامل ہوں, تو ان کو زیر بحث لایا جاتا ہے. اور خاص طور سے چونکہ انگریزی زبان پوری دنیا میں پھیلنے کی ایک بہت بڑی وجہ یا پہلی وجہ ہم کہہ لیں تو وہ کالونائزیشن تھی. اور کالونائزیشن کے ہی نتیجے میں چونکہ کالونائزرز یہ چاہتے تھے کہ وہ ایک ایسا طبقہ پیدا کریں کہ جو ان کا حمایتی ہو, تو اس تناظر کے اندر یہ تحقیق دنیا بھر میں خاص طور سے جو اب پوسٹ کلونیل ورلڈ کہلاتی ہے تو اس کے اندر یہ تحقیق ہوئی کہ انگریزی ادب کا شعبہ ہمارے ہاں کیا تناظر تھا کہ جس کے اندر اس کی ادارہ جاتی تشکیل ہوئی. جہاں تک سوال ہے کہ میں نے اس کو کیوں منتخب کیا, کیونکہ میں خود انگریزی ادب کے شعبے سے وابستہ تھا اور بہت سالوں سے میں جو ہے وہ مختلف ڈپارٹمنٹس میں انگریزی کے سبجیکٹس پڑھاتا تھا. تو میرے سامنے اور بسا اوقات اپنے اساتذہ سے بات ہوتے ہوئے, اپنے کالیگ سے بات ہوتے ہوئے, تو کسی کے سامنے بھی یہ بیانیہ موجود نہیں تھا کہ پاکستان میں انگریزی ادب کے آغاز کی کیا کہانی ہے, یہ کیسے شروع ہوا, اس کے کیا ماڈلز تھے. تو یہ میری موٹیویشن بنی اور میں نے پھر اس پہ اپنا پروپوزل جو ہے وہ تیار کیا اور پھر اس کے اوپر میں نے اپنا تھیسس لکھا. میری میتھڈالوجی تو یہ تھی, ایک لارجر تھیوریٹیکل فریم ورک تو یہ بھی تھا
کے طاقت کا اور علم کا ایک تعلق ہوتا ہے، پاور نالج نیکسس جس کو ہم کہتے ہیں، تو وہ میتھڈالوجی ہم اس کو کہتے ہیں. اور جیسے اس پہ پروفیسر گیبریل گرفن نے اپنی ایک کتاب میں لکھا بھی ہے. اور میتھڈ پھر ہوتا ہے جو آپ کے ایک سے زیادہ بھی ہوتے ہیں. مثلا میں نے ایک جو پرائمری میتھڈ استعمال کیا وہ آرکائیول سٹڈی کا تھا. تو پنجاب یونیورسٹی میں ہمارے پاس اس دور کے جب پنجاب یونیورسٹی کالج پہلے بنا اور پھر پنجاب یونیورسٹی بنی، تو اس کی جو اینول رپورٹس ہیں اور ان کی جو دستاویزات ہیں وہ موجود تھیں. اسی طرح سرکاری رپورٹس وغیرہ وہ موجود تھیں. تو وہ میرا ایک ڈومیننٹ میتھڈ بنا، اور اس کے ذریعے پھر میں نے یہ کہانی کی تشکیل کی کہ کس طریقے سے پنجاب یونیورسٹی میں ایم اے انگلش پروگرام شروع ہوا، یا اگر یہاں سے پہلے گورنمنٹ کالج میں پہلے سے موجود تھا تو ان کی جو افیلیشن کلکتہ یونیورسٹی کے ساتھ تھی، تو اس کی جو معلومات ہیں وہ بنیادی طور پہ مجھے اس پرائمری میٹیریل میں ملیں جو کہ آرکائیوز میں موجود تھیں. تو یہ میرا ایک میتھڈ بنا. پھر اسی طرح جو تجزیے کا میتھڈ ہے ہمارے ہاں جو استعمال ہوتا ہے وہ ڈسکورس انالیسس کا ہے، کہ پھر جو ایک معلوم آپ کے پاس جو دستاویزات تھیں تاریخی، تو پھر آپ ڈسکورس انالیسس کے ذریعے اس کی جو ہے اس کا تجزیہ کرتے ہیں اور پھر اپنا ایک بیانیہ تشکیل دیتے ہیں. تو وہ جو ہے میرے میتھڈز پرائمریلی یہ رہے. پھر ایک اور میتھڈ جو میں نے استعمال کیا وہ انٹرویو کا میتھڈ تھا، کہ کچھ باتیں مکمل نہ ہوتیں یہ جاننے کے حوالے سے کہ آج مثال کے طور پہ انگریزی کے جو اساتذہ ہیں خاص طور سے ان کا تصور اس شعبے کی افادیت کے حوالے سے کیا ہے. تو پھر مجھے کوئی 10 انگریزی ادب سے کے شعبے سے وابستہ پروفیسرز کے میں نے انٹرویوز بھی کیے. تو ان سب کو پھر ملا کے تو اپنا تجزیہ جو ہے وہ میں نے اس تھیسس میں کیا. اس کی تاریخ کوئی بہت پرانی نہیں ہے. خود برطانیہ کے اندر بلکہ پروفیسر گاوری وشوناتھن کے مطابق انگریزی ادب کی تعلیم ہندوستان میں پہلے شروع ہوئی اور برطانیہ میں بعد میں شروع ہوئی. یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ یہاں 1813 کے بعد سے اس کا آغاز شروع ہو گیا، اور وہاں پہلی دفعہ لنڈن یونیورسٹی جس کا قیام 1826 میں ہوا تو وہاں اس کا آغاز ہوا. آکسفورڈ کیمبرج میں تو وہاں تب بھی نہیں پڑھائی جاتی تھی، اور اگر اس کی کوئی شکل موجود بھی تھی تو وہ بڑی ہی آپ کہہ لیں کہ سپوریڈک سی کچھ ایک آدھ لیکچر وغیرہ کچھ ہو رہے تھے. باقاعدہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں تو انگریزی ادب کا شعبہ 1896 میں بنا ہے، اور کیمبرج یونیورسٹی میں تو 1919 میں غالباً جو ہے وہ اس کا شعبہ بنا ہے. جبکہ ہمارے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی جو انہوں نے قائم کی لاہور میں مثال کے طور پہ تو 1864 سے اس کی تعلیم تھی. یونیورسٹی آف کیلکٹا، یونیورسٹی آف مدراس، بامبے. تو یہ جو 3 یونیورسٹیز انہوں نے بنائیں تو وہ یونیورسٹیز میں وہاں بھی انگریزی ادب موجود تھا، اور اس سے پہلے ان کے کالجز اور سکولز میں وہ بھی موجود تھی. تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ جو اس کی تاریخ ہے وہ جو پڑھایا گیا تو ہمیشہ اس کے جمالیاتی پہلو. اچھا، اب اگر برطانیہ کی بات کریں تو وہ جمالیاتی پہلوؤں کی بات بھی ہوئی، اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ تو چونکہ ان کی اپنی زبان تھی اور اپنی تاریخ تھی تو اپنی تاریخ پڑھاتے ہوئے بھی انہوں نے اپنے لوگوں کا تعارف جو ہے وہ پیش کیا. تو ہمارے یہاں پہ آتے آتے آج تک جو تصور تھا جب ہم نے ایم اے کیا سن 2000 میں، اور اس کے بعد سے ابھی تک بھی ایک غلبہ ہے شعبہ انگریزی پہ کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک طرح کی ایستھیٹک آٹونومی ہے اور اس کا تعلق سیاست سے نہیں ہے. اور اسی طرح تنقید کے اندر بھی یہ پہلو تھا. تو بہرحال ادارہ جاتی تشکیل کے نقطہ نظر سے جو بات میں نے ڈسکور کی وہ یہ کہ جو انگریزی ادب کے سبجیکٹس پڑھائے جاتے تھے، مثلا پوئٹری، ڈرامہ، پروز، اسی طرح بعد میں ناول، لٹریری کرٹیسزم، کمپیریٹیو گرامر، ایسے رائٹنگ، تو تمام کے اندر مجھے یہ واضح طور سے نظر آیا جو ان کے سوالات پوچھے جاتے تھے کہ ان کا مقصد انگریز کے کلچر، اس کی شخصیات، اس کی تاریخ، اس کے فلسفے کا ایک روپ پیدا کرنا، یہ ایک بنیادی مقصد رہا، مثلا خاص طور سے پہلے 20 سال کے عرصے کے اندر. اور پاکستان بننے تک ہمیں ایسے سوالات ملتے ہیں کہ جن کا مقصد ہی یہی تھا کہ وہ انگریز کی برتری اور جس کو آپ انگریزیت کہتے ہیں یا انگلش نیس کہتے ہیں، تو اس کی جو اس کا ایک روپ تھا وہ اسرٹ کرنا تھا. اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک ایسی ان کو اپسٹمالوجی دینی تھی
تاکہ وہ اپسٹمالوجی رکھتے ہوئے وہ اچھے جو ہے انگریز کے ملازم ثابت ہو سکیں. تو لہٰذا جو ڈگری مکمل کرتے تھے تو ان کو فوراً نوکری بھی مل جایا کرتی تھی. اگر وہ ایکسٹرا اسسٹنٹ کمشنر بن رہے ہیں یا ایجوکیشن کے شعبے میں جا رہے ہیں تو مقصد وہی تھا کہ ایک ایسی کلاس آف پرسنز انڈین ان بلڈ اینڈ کلر بٹ انگلش ان ٹیسٹ، اوپینینز، مورلز اینڈ انٹلیکٹ. تو وہ اس نصاب کا سوالات کا ایک بنیادی جو ہے وہ ایک مقصد تھا، ایک ایسی ذہنیت پیدا کرنا. تو وہ میں نے سوالات جو پوچھے گئے ایم اے کے پرچوں میں تو ان کی مثالیں دے کے میں نے واضح کیا ہے کہ دیکھیں یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا مقاصد کار فرماتے. مثلاً ایک مثال دیتا ہوں، شیکسپیئر کے بارے میں ایک سوال 1907 میں آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ رائٹ ان ڈیٹیل اینڈ ایکسپلین ہاؤ شیکسپیئر possessed a keen sense of national character. اب اگر شیکسپیئر کی قومی سوچ کے حوالے سے ایک یہاں ہندوستانی کو جو اس دور کا ہے اس کو کہا جا رہا ہے کہ تم سمجھاؤ کہ یہ شیکسپیئر کس طرح سے ایک بڑی زبردست اپنی ایک قومی سوچ رکھتا تھا، اور ظاہری بات ہے اب وہ قومی سوچ کون سی قومی سوچ تھی؟ انگریزیت کی بنیاد پہ تھی نا. تو جب وہ لکھواتے تھے اس سے تو میں اس کو کہتا ہوں کہ ایک کیٹیکل اسٹریٹجی کے ذریعے، جیسے مذہب میں چرچ میں ہوتا ہے کہ آپ ایک فہرست دیتے ہیں عقائد کی، سوال پوچھتے ہیں اور سوالن جوابن، تو وہ انڈاکٹرینیٹ آپ کر رہے ہوتے ہیں. تو اسی طرح ہمیں وہ ایویڈنس ملتا ہے کہ وہ ایک ایسی ذہنیت پیدا کی گئی. پھر جو میرا مطلب تیسرا کور چیپٹر ہے اس میں نے دکھایا کہ پاکستان بننے کے بعد جو انگریزی کے شعبہ سے وابستہ پروفیسرز تھے انہوں نے جو تحقیق کی، جو یہاں ہمارے شعبے سے ہی چھپتا ہے، ایک جرنل آف ریسرچ ان ہیومینٹیز، اس میں مضامین چھپے، تو ان مضامین کے اندر بھی ان کا جو تجزیہ ہے اس کے اندر ان کی اپنی شخصیت، جو مقامی شخصیت ہے، وہ غائب ہے. They write with an obliviousness of themselves، کہ جیسے وہ خود ہیں ہی نہیں، یا اگر وہ خود ہیں تو وہ خود جو ہیں وہ یورپی ہیں، وہ خود انگریز ہیں، اور کوئی مقامیت کا ایک لفظ جو ہے وہ انہوں نے اس اپنی تحقیق کے اندر وہ انہوں نے مثلاً اگر شیکسپیئر کے اوپر مضمون ہے، ڈاکٹر امداد حسین ایک بڑے معناز پروفیسر تھے انگریزی کے، تو برٹش کاؤنسل میں انہوں نے شیکسپیئر کی کچھ سیلیبریشنز ہو رہی تھی تو وہاں ایک مضمون پڑھا جو ادھر جریدے میں چھپا. تو اب اس کے اندر بڑا نیچرل تھا کہ وہ یہ بات کرتے کہ ہم اس خطے میں رہتے ہیں اور یہاں کی ایک روایت تھی، اور ہم لوگ جب شیکسپیئر سے انگیج کرتے ہیں تو یہ پہلو ہمارے سامنے آتے ہیں. لیکن ان کی اس تحریر کے اندر ہمیں بالکل اس کا کوئی شائبہ نہیں ملتا، بلکہ وہ ایسے لکھتے ہیں کہ جیسے وہ خود ایک یورپین ہے یا وہ خود انگریز ہیں. تو رائٹنگ کے لیول کے اوپر ہمیں کوئی ایسے ٹریسز نہیں ملتے ان کی رائٹنگ کے اندر. تو اسی طرح کی اور بہت سی فائنڈنگز جو ہیں وہ میری ریسرچ میں سامنے آئیں، جس کے اندر میں نے یہ آرگیو کیا کہ اس کا ایک بہت بڑا ایک مقصد شروع میں اور بعد میں اس کا فنکشن تو وہ لوگوں کو ان کی مقامیت سے ایلینیٹ کر کے ایک دوسرے کلچر کی مروبیت ان کے ذہنوں میں پیدا کرنا ہے. اور یہ اتنا اہم فنکشن ہے اس ڈسپلن کا کہ جمالیاتی جو پہلو ہیں اور ادب کو آرٹ کے طور پہ اسٹڈی کرنا ہے، اگر اس سے زیادہ یہ فنکشن ڈومینیٹ نہیں کیا رہا اس کی تاریخ میں تو کم از کم اس کے برابر یہ بھی ساتھ ساتھ چلتا رہا ہے. اور اسی کے وجہ سے ایک ایسا طبقہ پیدا ہمیشہ ہوتا ہے کہ جو مقامیت کو بلٹل کرتا ہے، مقامیت کو ڈینیگریٹ کرتا ہے، مقامی ہر چیز کو کمتر قرار دیتا ہے اور ان کی ہر چیز کو برتر اور افضل اور اشرف قرار دیتا ہے. اور یہی وہ طبقہ ہے جو پاکستان کو رول کرتا ہے اب تک. 1884 کے اندر پوئٹری کا ایک سبجیکٹ شروع میں جب آغاز ہوتا ہے ایم اے انگلش کا، اور 6 یہاں پہ سبجیکٹس پڑھائے جاتے ہیں، تو اس کے اندر ایک سبجیکٹ ہے پوئٹری کا. اور پوئٹری کے سبجیکٹ کا جو پہلا آغاز میں نصاب ہے اس کے اندر کوئی بھی جو ہے انگریزوں کی شاعری کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے. اور ہمیں نیچرل بھی لگتا ہے کہ ٹھیک ہے جی انہی کی شاعری ہوگی. لیکن پھر ہم اس کے اندر ایک ایبریشن دیکھتے ہیں کہ 1884 میں ایک کتاب داخل کر دیتے ہیں جو کہ ایڈون آرنلڈ کی کتاب تھی انڈین ایڈلز، جس میں مقامی شاعری کے انگریزی تراجم تھے. اب تراجم کی ایک قدیم روایت موجود ہے، جیسے آپ نے 18ویں صدی کی مثال دی،
تو اب 18ویں صدی کے اندر ہی یہاں کی بڑی بنیادی جو شاعری کی چیزیں تھیں وہ ترجمے ہو چکے تھے، حتیٰ کہ اس دور کا جو وائس رائے ہے وہ اس کے اوپر پریفیس لکھتا ہے، جو کہ مقامی ترجمہ جو ہے یہاں سے وہ ہوئے اس کے، مثلا میرا خیال ہے شاید جو ہے وہ ولیم جیمز کا ترجمہ تھا، تو اس کو جو ہے وہ ایک، اور وہ لندن میں بھی بڑا مقبول تھا۔ تو یہ بڑی ایک نیچرل سی بات لگتی ہے کہ وہ تراجم کا یہاں پر اس کو شامل کر لیا جائے۔ زبان تو اس کی انگریزی تھی، لیکن وہ کتاب جو شامل کی گئی وہ 1 سال کے بعد ہی اس کو نکال دیا گیا، اور اس کے بعد 133 سال کے تاریخ جو ہماری آج تک آتی ہے اس کے اندر مثلاً پوئٹری کے اندر کوئی مقامی شاعر جو ہے اس کو پوئٹری کے پرچے کے اندر نہیں پڑھایا گیا۔ تو اب میں نے ایک سوال اٹھایا اور اس پہ غور کیا کہ کیا وجہ تھی کہ اس کو ایک دفعہ تو شامل کیا گیا پھر نکال دیا گیا۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر آپ مقامی افراد، مقامی شاعری اور مقامی جو ہے نمائندگی نصاب میں دے دیں تو لامحالہ جو پڑھنے والے طلباء ہیں ان کے ذہن کے اندر ایک تقابل جو ہے، تقابلی سوچ پیدا ہوتی ہے، ایک کمپیریٹیو اپروچ پیدا ہوتی ہے۔ تو جہاں انگریزوں کا ایک نقطہ نظر آتا ہے، ان کے ایک رائٹر کا حوالہ آتا ہے، تو مقامی بھی حوالہ آ جاتا ہے۔ تو بذات خود نصاب کے اندر جو ہے وہ سچویشن جو ہے وہ ایک طرح کی، وہ ایک کمپیریٹیوسٹ اپروچ آپ کی بن جاتی، اور لامحالہ جو ان کے مقاصد تھے وہ پھر پورے ہونے کے اندر ان کو مشکلات پیش آتی، کیونکہ ان کو پھر عقلی بنیادوں پہ دلائل کے ذریعے یہ ثابت کرنا ہوتا کہ یہ برتر ہے خیال جو مغرب کا ہے، اور یہ جو مقامی خیال ہے یہ کمتر ہے، چاہے وہ شیخ سعدی کا ہو، یا وہ مہابھارت سے کوئی چیز لی گئی ہو، یا بھگوت گیتا سے کوئی چیز لی گئی ہو، کیونکہ یہ ٹرانسلیشنز اس کتاب میں موجود تھیں۔ تو کریکولر لیول کے اوپر اس ڈسٹربنس کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے اس ٹیکسٹ کو فوراً نکال دیا، حتیٰ کہ اگلی صدی میں 1912 تک ایک اور شعبہ بھی تھا، ایک اور سبجیکٹ تھا جو پڑھایا جاتا تھا، اور اس کا نام تھا کمپیریٹیو گرامر۔ کمپیریٹیو گرامر کے اندر بھی تصورات جو مقامی تھے وہ آ جایا کرتے تھے، تو کمپیریٹیو گرامر کے سبجیکٹ کو بھی ختم کر دیا گیا اور نصاب کو ٹوٹلی ایکسکلوسیو بنا دیا گیا، اور یہ بھی لازمی ہو گیا، گاوری وشوناتھن بھی اس پہ لکھتی ہے، خود پنجاب یونیورسٹی کی بھی یہ کہانی ہے کہ یہ ممکن نہیں تھا کہ انگریزی ادب پڑھنے والا وہ مقامی ادب جو ہے وہ بھی اس کو نصاب میں اس کا بھی کوئی تعارف جو ہے وہ کروایا جائے، یہ بالکل اس بات کا کوئی امکان نہیں تھا۔ تو یہ جو ایک ایکسکلوسیو کیریکٹر بنا اس شعبے کا، اس کے نتیجے کے اندر وہ ذہنیت پیدا ہوئی جس نے مقامی کسی بھی ادب جمالیات کی چیز کا انکار کیا، اس نے کہا کہ اس کا تو وجود ہی نہیں ہے، اور کمپیریٹیو پیراڈائم کے اندر یہ انٹریکشن نہیں ہوا۔ اسی بات کو گاوری وشوناتھن لکھتی ہے کہ جب ایک ڈومیننٹ پاور کا کلچر ایک کمزور پاور والے ملک کے اندر پڑھایا جائے گا ایکسکلوسیوٹی میں، کہ مقامی کوئی چیز نہیں پڑھائی جائے گی، تو وہ کہتی ہے دین لٹریچر ورکس لائک اے پوائزن، کہ وہ مقامی لوگوں کو ایلینیٹ کر دیتا ہے اپنے کلچر سے، اور وہ اس کے لیے اصطلاح استعمال کرتی ہے ایلینیٹنگ کلچرل انڈاکٹرینیشن۔ تو یہ ایلینیٹنگ کلچرل انڈاکٹرینیشن کا عمل جو ہے وہ ہوا، اور اسی وجہ سے مقامی چیزوں کو اس میں شامل۔ آپ پروفیسر ایف ایل بروس جو پنجاب یونیورسٹی کے پروفیسر تھے، 1930s میں ان کی کتاب چھپی 1933 میں، ہسٹری آف پنجاب یونیورسٹی، تو اس کتاب کو آپ پڑھیں تو وہ خود لیمنٹ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کیوں ایسا ہے؟ تو وہ کہتا ہے یہ بالکل ایسے ہے کہ ایک یونیورسٹی تو ہے لیکن اس کا اورینٹل ونگ بالکل علیحدہ ہے، اور اس کا جو ہے وہ یورپین ونگ بالکل علیحدہ ہے۔ تو وہ بھی کہتا ہے کہ مزہ تو تب آتا کہ دونوں کو کمپیریٹیو پیراڈائم میں ساتھ رکھ کے پڑھایا جاتا، لیکن چونکہ اس سے سیاسی مقاصد پورے نہیں ہوتے تھے کالونائزرز کے، اس لیے اس کو علیحدہ رکھا گیا۔ دیکھیں، بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ کوئی بھی قوم جب آزاد ہوتی ہے تو وہ ایک پیراڈائم شفٹ لے کر آتی ہے۔ ہمیں بہت سے معاشروں کی ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ جب انہوں نے ڈی کالونائز کیا اپنے آپ کو سیاسی طور پہ اور کالونائزرز کو بھگا دیا اپنے علاقوں سے، تو انہوں نے غور کیا کہ جو علم یہ لوگ تخلیق کر کے گئے ہیں اور جو ادارے انہوں نے بنائے ہیں اور جو تعلیمی نظریہ اور سوچ یہ دے رہے ہیں، یہ تو ان کی اپنے نقطہ نظر سے تیار
کردہ حکمت عملی ہے، لہٰذا ہمیں نیا نصاب تشکیل دینا ہے اور نئے ایپسٹمالوجی جو کہ مقامی لوگوں کے حق میں ہو، ہمیں اس کے مطابق اپنے نصاب تشکیل دینے ہیں، ادارے تشکیل دینے ہیں، تاکہ ہم ڈی کالونائزڈ مینٹالٹی بھی تو تشکیل کریں۔ لیکن انفارچونیٹلی پاکستان بننے کے بعد ایسا کوئی کمیشن نہیں بنا، میرے علم میں نہیں آیا۔ پنجاب یونیورسٹی سب سے بڑا ادارہ تھا، تو اس کے میں نے کیلنڈرز جو ہے وہ چھانے، ان کے اینول رپورٹس دیکھیں کہ کیا پاکستان بننے کے بعد یہاں پر ایسی کوئی مباحث ہوئے، ایسی کوئی کانفرنسز ہوئیں، اس میں غور و فکر کیا گیا کہ تاریخ کو مثال کے طور پہ، فلسفے کو، ادب کو، ان شعبوں کو اب قومی بنیادوں کے اوپر تشکیل دیا جائے، لیکن ہمیں ایسی کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ انفارچونیٹلی یہ والا عمل ہمارے ہاں بہت سلو رہا۔ میں بڑے دکھ کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں سوشل سائنسز کے علوم اور ہیومینٹیز کے علوم آج بھی کلونیل پرنسپلز اور کلونیل اپسٹمالوجی پر بیس کرتے ہیں، اور اسی پر ہم چلے جا رہے ہیں بغیر کوئی سوال اٹھائے۔ تو یہ بڑی حالات جو ہیں ناگفتبے ہیں، اور اسی وجہ سے ہم اپنی نوجوان نسل کے اندر وہ جذبہ اور وہ اعتماد اور وہ ایک لگن تعمیر وطن کی اور ایک قومی سوچ وہ پیدا نہیں کر پا رہے، کیونکہ ادارہ جاتی بنیادوں کے اوپر ہم ان کے ذہنوں کو آج بھی کلونیل پرنسپلز کے اصول ہم ان کے ذہنوں میں امبیڈ کر رہے ہیں۔ یونیورسٹیز کے اساتذہ اور کالجز کے اساتذہ خاص طور سے، تو ان کو جو کام کرنے کی ضرورت ہے، ابھی تو ہماری فیز چلے گی ڈی کالونائزنگ دا مائنڈ کی، کیونکہ مائنڈ کی جو تشکیل ہو رہی ہے، ذہن کی جو تشکیل ہو رہی ہے، وہ بہت سے غلط نظریات کے اوپر، یورپ کی مروبیت کے اوپر، مقامیت کی تذلیل کے اوپر، تاریخ کی ناواقفیت کے اوپر تشکیل ہو رہی ہے، اس قومی ذہن کی، اور اسی کا اثر ہماری پوری قوم پر پڑ رہا ہے۔ تو سب سے پہلے تو اساتذہ کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے مطالعے کے اندر ایک تنوع لے کے آئیں، کیونکہ اگر نصابات کا مطالعہ کریں گے تو وہ تو ابھی بھی کلونیل نظریات سے بھرے ہوئے ہیں، لیکن تحقیق میں اگر وہ جائیں گے، جو دنیا بھر کے مابعد نوآبادیاتی معاشروں نے کی، وہاں کے اسکالرز نے کی، اور اس کی ایک قدیمی روایت ہے، اور خود ہمارے ہاں جو حقیقی ایک آزادی کی تحریکات چلیں، جنہوں نے عقلی طور پر، علمی طور پر، ادبی طور پر نوآبادیاتی تصورات کو چیلنج کیا، جیسے مثال کے طور پہ اکبر الہ آبادی کی شاعری، تو اس سے واقفیت پیدا کرتے ہوئے دنیا بھر میں جو تحقیق، جس کو ہم پوسٹ کلونیل کرٹیسزم بھی کہتے ہیں، بلکہ اس سے آگے بڑھتے ہوئے جو ڈی کلونیل کرٹیسزم ہے، وہ اس سے اپنی واقفیت پیدا کریں اور اس کی آگہی طلباء کو دیں، اور اس طرح سے پہلے مائنڈز ڈی کالونائز ہونا بہت ضروری ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو یہ والا شعور جو معاشرے میں موجود ہے، اس سے آگہی اپنی پیدا کریں۔ حقیقی جو نوآبادیاتی دور کے مظالم تھے اور جو ایکسپلائٹیٹیو سٹرکچرز تھے، ان سے آگہی حاصل کرنا، خاص طور سے جو مقامی افراد نے تنقید کی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک شخصیت جو اب بہت مقبول ہو رہی ہیں، اور ایسا ہی ہے کہ پاکستانی نوجوان ری ڈسکور کر رہے ہیں، ہم نے بھی ان کو ری ڈسکور کیا، تو ان کو مثلا مولانا عبید اللہ سندھی، اب وہ ایک ایسے ویژنری، ایک مقامی، ایک تھنکر ہیں کہ جنہوں نے اتنی وسعت نظری کے ساتھ جو ہے وہ اپنا علم تخلیق کیا، دینی علم کو بھی جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کرتے ہوئے جس طرح انہوں نے ایک سسٹم کے طور پہ پیش کیا۔ پھر ان کی اپنی جو تنقید نوآبادیاتی دور پہ ہے، وہ کوئی مذہبی تنقید نہیں ہے۔ وہ لکھتے ہیں ایک جگہ پہ کہ انگریزوں سے اختلاف اس بنیاد پہ نہیں ہے کہ ان کا مذہب فرق ہے، مذہب عیسائیت کے لوگ تو ہندوستان سے قدیمی طور پر یہاں بستے ہیں، مسئلہ اس سسٹم آف ایکسپلائٹیشن کا ہے جس کے نتیجے میں وہ اپنے معاشی مفاد کے لیے ہندوستان کی وہ سماج جو سینکڑوں سال لگا کے یہاں کے لوگوں نے جس کے اندر رواداری پیدا کی، جس کے اندر پلورلزم پیدا کیا، جس کے اندر کثیر المذہبی ہم آہنگی پیدا کی، اس سماجی فیبرک کو جو تار تار کیا، اس لیے کہ وہ اپنے ہاں بہت سا خزانہ یہاں سے لوٹ کے لے جا سکے خام مال کی شکل میں، اور نفرتوں کے بیج جہاں پہ بو سکے۔ تو جس طرح انہوں نے یہ جو ہے وہ واضح کیا،
تو سب سے بڑا چیلنج ہمارے اساتذہ کے لیے ہے کہ وہ ایسی دوسری شخصیات بھی ان کو ڈسکور کریں، ایکسپلور کریں، جو اینٹی کلونیل نظریہ رکھتے تھے، جنہوں نے اس پر علمی کام کیا، اس کی بنیادیں تلاش کریں، پھر دنیا بھر میں جو اینٹی کلونیل لوگ یا ڈی کلونیل سوچ رکھنے والے مفکرین ہیں جنہوں نے اپنا تحقیقی کام کیا، اس کو ڈسکور کریں، خود غور و فکر کرتے ہوئے اپنے طلباء کے آگے یہ رکھیں۔ تو ہم جو قومی ذہن ہے اس کو ہم اس مروبیت سے نکالیں، حقائق ان کو بتائیں، اور پھر اگلے درجے کے اندر اگلی فیزز آئیں گی کہ جب انسٹیٹیوشنز بھی ڈی کالونائز ہوں گے۔